جب آپ اسکیٹرڈ تھنکنگ کرتے ہیں کہ بکھری ہوئی سوچیں ہیں، خیال منتشر ہے آپ کا، تب آپ کے کام مکمل نہیں ہوتے. اور زندگی میں بڑے کام کرنے ہو تو ہمیشہ فوکس تھنکنگ کرنی چاہیے. ایک مرتبہ میرا کسی جگہ بیان تھا طلباء میں، ان کا یہ تھا کہ مفتی صاحب ہم مستقبل میں کیا کریں، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم یہ بھی ایک لسٹ بتا دی. ایسا ہی ہے کہ سب کچھ ہی بننا ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا چلے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں اگر ہم ان کا تجزیہ کر لیں کہ کس بزرگ نے کتنے کام کیے. صحیح. یعنی ایک ہے ایک کام اور اس میں آگے بہت تنوع اور بہت ورائٹی اس کے اندر. ایک یہ ہے کہ 20 قسم کے کام کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ. ایک ہے مثال کے طور پہ تصنیف کا کام، کتابیں لکھنا. ایک ہے تقریر کا کام، بیان کرنا. ایک ہے تدریس کا کام، طلباء کو پڑھانا. ٹھیک. تو میں نے کہا آپ ذرا اس کو سامنے رکھے، مجھے کچھ بڑی ہستیوں کے بارے میں بتائیں. امام اعظم کتنے بڑے مقرر تھے؟ نہیں. صحیح. تو امام اعظم ہے، ان کی صلاحیتیں اور ولایت، وہ تو فقہ میں کام کیا. تو میں نے کہا امام اعظم کی کتنی تصنیفات ہیں؟ ایک دو ہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اعظم اتنی بڑی ہستی، اتنی صلاحیتوں والے، لیکن انہوں نے زندگی میں فقہ پر فوکس کیا اور پوری زندگی وہی کام کیا اور اس کا رزلٹ دیکھیں. واہ کیا خوب ہے، کیا خوب ہے ماشاءاللہ. وہ تصنیفات نہیں کر سکے. ٹھیک. اچھا اس کے بعد میں نے کہا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مدرس تھے اور کتنے بڑے مقرر تھے؟ تو کہہ رہے نہیں وہ اتنے بڑے مصنف تھے. میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ تصنیف ہی کرتے تھے. چونکہ تصنیف ہی کی ہے تو لہٰذا ان کی کتابوں کی تعداد تقریباً 1300-1400. ماشاءاللہ. تو یہ جو اتنی کتابیں لکھی ہیں تو سنگل فوکسڈ ہو کر ایک ہی کام کیا انہوں نے. اچھا میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی تقریروں کے کتنے مجموعے ہیں؟ آپ نے بیانات کیے اور آپ کے بیانات کا بڑا ایک لوگوں کے اندر وہ تھا، شہرہ تھا کہ جناب اعلیٰ حضرت کا بیان ہو رہا ہے، چلو اعلیٰ حضرت کا بیان سننے چلو. نہیں ایسا تو کچھ نہیں سنا. اچھا میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے کتنی تدریس کی ہے؟ نہیں کی. تو میں نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتابیں لکھی کیونکہ فوکس کتابیں لکھنے کے اوپر تھا. تو بڑی بڑی ہستیاں جتنی بھی ہیں آپ جب ان کو لیں گے نا، انہوں نے زندگی میں ایک اور زیادہ سے زیادہ 2 کام کیے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مصنف بھی ہو، مقرر بھی ہو، مدرس بھی ہو. اگر ایسا ہوگا تو وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا. ایوریج کرے گا، ایوریج کام کرے گا، پھر وہ ایوریج کام ہوگا. تو کام جو مکمل ہوتے ہیں وہ بھی فوکس تھنکنگ سے ہوتے ہیں اور جو بڑا کام ہوتا ہے وہ بھی فوکس تھنکنگ سے ہوتا ہے. تو یہ جو ہر فن مولا بننے کا شوق ہوتا ہے نا کہ میں سارے علوم کا بھی ماہر بن جاؤں اور پھر میں سارے شعبوں کے اندر کام بھی کروں. صحیح. تو ایسا بندہ پھر کچھ بھی نہیں بنتا. علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے سید الخاطر. سید الخاطر نا انہوں نے اپنے تھاٹس کو ایک جگہ جمع کیا ہے. یعنی وہ کہتے تھے بعض اوقات میرے دماغ میں کوئی سوچ آتی ہے اور بڑی خوبصورت ہوتی. صحیح. لیکن اگلے دن میں بھول جاتا ہوں. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنی ڈائری بنانا شروع کر دی کہ جو سوچ آئے گی نا میں لکھ لوں گا، بعد میں 15-20 دن بعد اس کو فیئر کر لوں گا، تھوڑا سا ان ڈیٹیل کر لوں گا، پھر اس پہ کام کرنا ہوگا. تو اس طرح انہوں نے اپنے خیالات کو جمع کیا اور اس کتاب کا نام رکھا سید الخاطر. واہ. سید الخاطر میں فرماتے ہیں کہ میں نے سوانح پڑھی، میں نے حالات زندگی پڑھے بزرگوں کے، محدثین کے، مفسرین کے، صوفیاء کے. جب میں نے محدثین کو پڑھا تو میرا دل کیا کہ میں ان جیسا بڑا محدث بنوں. جب میں نے مفسرین کو پڑھا تو میرا دل کیا ان جیسا بڑا مفسر بنوں. جب میں نے صوفیاء کو پڑھا تو میں نے کہا یار ان جیسا میں پرہیزگار، متقی، صاحب باطن، صاحب کشف و کرامات بنوں. جب میں نے عمرا کے حالات پڑھے تو میرا دل ہوا کہ اتنا پیسے والا بنوں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ سارے کام کرنا ایک انسان کے بس میں نہیں. صحیح. لہٰذا طریقہ یہ ہے کہ میں چند ایک چیزیں منتخب کروں اور پھر وہی کروں. واہ. پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو بیسک علوم ہیں ان کو پڑھا. صحیح. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ کام کیا وہ تصنیف کا کیا. اسی لیے آپ کی جو کتابوں کی جلدیں بنتی، تعداد نہیں، جو جلدیں بنتی ہیں وہ 2000 ہیں. 2000 جلدیں. اور جو کتابیں ہیں وہ تقریباً 300-350 کے آس پاس ہیں. بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں اور اکثر و بیشتر حدیث کے حوالے سے، تفسیر میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں. تو انہوں نے تصنیف کے اوپر فوکس کیا. ہاں ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ بہت بڑے مقرر بھی تھے، یہ تقریر بھی کرتے تھے، بیان بھی کرتے تھے، بڑی
دل سوز اور یوں کہہ لیں کہ پر تاثیر آپ کی تقریر ہوا کرتی تھی، لیکن دو کام، تیسرا نہیں ملے گا آپ کو۔ تو فوکس تھنکنگ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کام کہ کام مکمل بھی ہوتے ہیں واہ۔ اور کام عمدہ بھی ہوتے ہیں۔